الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء۔ قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ میں رب کائنات تمام ایمان والوں کو اپنے دین پر، اسلام پر پورا عمل کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ یقیناً جب بھی ایک انسان کسی قانون اور اصول کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ قانون اور وہ اصول اس نے اپنے اختیار سے اپنایا ہوتا ہے، اس پہ کسی قسم کی زبردستی اور کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوتا، اور انسان جو چیز اپنی مرضی اور اپنی اختیار کے ساتھ اپنا لیتا ہے تو پھر تمام دنیا کے اصول اور قواعد یہی کہتے ہیں کہ یہ انسان ان قوانین پہ جب پورا عمل پیرا ہوگا تب جا کے اسے اس قانون کا ماننے والا کہا جائے گا۔ ایک شخص جب کہ کوئی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے اور اس اختیار کو اپنے سر لے لیتا ہے اور گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا، اب اس پہ یہ بات لازم ہے، دنیا کے سارے قوانین یہی کہتے ہیں اور تمام سلجھے ہوئے لوگ انسان یہی کہتے ہیں کہ یہ اپنی اس ذمہ داری کو جب پورا کرے گا تب ہی یہ جو ہے وہ اس معاشرے کا ایک اچھا فرد ہوگا۔ لیکن جب انسان خود ایک ذمہ داری سر لے لے اور پھر اس کو پورا کر سکنے کے باوجود پورا نہ کرے اور اس میں کوتاہی کرے، اس میں کمی کرے، تو یقیناً دنیا کا کوئی قانون بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ دنیا کا سارا قانون، دنیا کے سارے انسان پھر اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جب ایک چیز خود اس نے پسند کی ہے اور اسے اختیار کیا ہے تو کیوں اسے یہ مکمل نہیں کر رہا، کیوں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ بالکل اسی طرح فطرت انسانی کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پھر شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا
بڑا واضح دشمن ہے، اشکارا دشمن ہے۔ اس میں بھی یہی فطرت انسانی بیان کی گئی ہے کہ ہم ایمان لانے میں کسی سے مجبور نہیں ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ جبر کر کے زبردستی مجھے مسلمان بنایا گیا، میں اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا اور مجھے انہوں نے زبردستی اسلام قبول کروا لیا۔ آج اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں ہوں، بلکہ میں زبردستی کی وجہ سے مسلمان بنا ہوں، کسی کے ظلم اور جبر کی وجہ سے مسلمان بنا ہوں، یہ آج دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آج جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب اپنے اختیار سے مسلمان ہیں، وہ سب کے سب اپنی مرضی سے مسلمان ہیں۔ تو جب ہم سب نے اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی ظلم اور زبردستی کے جب اسلام قبول کر ہی لیا ہے اور اسلام پہ عمل کرنے کا عہد و پیمان کر ہی لیا ہے، تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب جب تم نے یہ ذمہ اپنے ذمے لے ہی لیا ہے تو پھر اس کو ادھورا نہ چھوڑنا، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا۔ یہ نہ ہو کہ نام تو ہو مسلمانوں والا اور کلمہ پڑھ کے انسان یہ اقرار کر لے، یہ تصدیق کر لے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں اور آخری نبی کا امتی ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مجھے اللہ کہے گا، جو مجھے اللہ کا رسول کہے گا، میں وہی مانوں گا، میں اسی کے پیچھے چلوں گا، میری اپنی نہ مرضی ہوگی نہ خواہش ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم میری مرضی کے خلاف بھی ہوا، میری عقل اور میرے فلسفے کے خلاف بھی ہوا، تو میں اپنی مرضی، اپنی عقل، اپنے فلسفے کو پیچھے چھوڑ کے ان پہ پاؤں رکھ کے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا۔ یہ ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا۔ اب ایک شخص نام کا مسلمان ہے، وہ ہے تو مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، لیکن اس نے کچھ عادتیں کسی ایک مذہب والی لے لی ہیں، دوسری عادت اس نے کسی اور مذہب سے لے لی ہے، تیسری عادت اس نے کسی اور مذہب سے لے لی ہے، تو آپ خود بتائیے کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے؟ تو اللہ جس طرح چاہتا ہے یہ شخص اس طرح کا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں ساری دنیا اس کو مسلمان کہتی ہے، کیوں کہ یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کی وضع قطع سب مسلمانوں والی ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا اس کو مسلمان کہے، یہ خود بھی کہتا ہے، اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، اس کا قبرستان بھی مسلمانوں والا ہے، اس کا ماحول معاشرہ بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن اس شخص نے کچھ عادتیں، کچھ احکامات تو اسلام کی لے لی ہیں، لیکن پوری اسلام جو ہے، جو پورا اسلام اور پورا دین ہے، اس پہ عمل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ کی نظر میں یہ مسلمان پھر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرو جیسا کہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دربار رسالت میں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس تورات کا ایک نسخہ تھا، حضرت عمر کے پاس تورات کا ایک نسخہ ساتھ لے کے آئے اور عرض کیا رسول اللہ یہ تورات کا ایک نسخہ ہے، میں فلاں یہودی سے پڑھنے کے لیے اسے لایا ہوں۔ اب حضرت عمر کے پاس وہ نسخہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، وہ اس لیے کہ جب اسلام آ چکا ہے، جب قرآن آ چکا ہے، اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، تو پھر تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر تورات کو ساتھ پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن آ گیا اور آخری نبی آ گئے تو پچھلی ساری شریعتیں ختم ہو گئیں، تورات کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، انجیل کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، زبور اور جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں تمام کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ اب اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اب قرآن پھیرانا ہے اور اللہ کا جو آخری پیغام ہے اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، لیکن حضرت عمر نہ سمجھ سکے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سرخ ہو رہا ہے غصے کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے، اور حضرت عمر نے وہ تورات شریف کھولی اور اس تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔
اب وہ سرکار کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو یہ بات ناگوار لگ رہی ہے، تورات پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار جب بہت زیادہ متغیر ہوئے تو حضرت ابوبکر جو قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے فوراً انہوں نے تنبیہ کی، اے عمر، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سرکار تمہارے اس فعل سے جو ہے وہ بڑے خفا ہو رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں تمہارے اس فعل کو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں چل رہا؟ حضرت عمر نے جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا فوراً سمجھ گئے کہ میرا یہ فعل آپ کو ناگوار لگ رہا ہے اور آپ کو ناپسند ہے۔ فوراً آپ نے تورات کو بند کیا جو آپ کے ہاتھ میں نسخہ تھا، اور فوراً اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہوئیے، رضینا باللہ ربا، ہم رب کے خدا ہونے پہ راضی ہیں، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا ایک عظیم دین عطا کیا ہے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں، وبمحمد النبی، اور یا رسول اللہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت پہ بھی راضی ہیں، ہم اس بات پہ بھی راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے آپ جیسی عظیم ہستی کو منتخب فرمایا اور آپ کو بھیجا، یا رسول اللہ ہم اس بات پہ بھی راضی ہیں۔ جب حضرت عمر نے اپنی یہ گزارشات اور عاجزی پیش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو ہے واپس اپنی جگہ پلٹا، اور آپ کی حالت جب بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہی کہ اے لوگو، اے میرے امتیو، یاد رکھو تم تو تورات کی بات کر رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور موسیٰ اگر آج ہوتے موجود تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہوتا۔ لو کان موسیٰ حیا لاتبعنی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اپنی شریعت، اپنی کتاب کو چھوڑ کر میری شریعت اور میری کتاب کے پیچھے چلتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں جا بجا یہی احکامات بھیجے ہیں کہ تم اپنے مذہبی معاملات، اپنے رسم و رواج اور اپنے معاشرتی معاملات، اپنے معاشی معاملات، اور تم اپنے جو ہے وہ ثقافتی معاملات، یہاں تک کہ ہر قوم کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے جس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہر قوم کے اپنے ایک رسم و رواج ہے، ایک ثقافت ہے اس کے مذہب کے دائرے کے اندر اسلام نے یہاں تک کہا، مذہب دینی اعتبار تو بڑی دور کی بات، تم اپنی ثقافت میں بھی غیروں کی مشابہت نہ کرنا۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو تمہاری ثقافت میں بھی ہے اور فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا حکم نہیں ہے، اسلام کا حکم نہیں ہے، اور وہی چیز تمہارے اغیار، تمہارے دشمنوں میں بھی ہے، وہی چیز جو ہے وہ دیگر اقوام غیر مسلم میں بھی ہے، تو تمہیں اپنی وہ ثقافت، اپنا وہ رسم، اپنی وہ معاشرہ وہ چھوڑنا ہوگا تمہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہی ارشاد فرمایا، قرآن کریم نے بھی واضح ارشاد فرما دیا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو لوگ ظالم ہیں، ظالم سے مراد جو لوگ کافر ہیں، تم نے ان کی طرف مائل نہیں ہونا۔ یہاں پر سارے مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر کفار کی طرف میلان کا معنی یہ ہے کہ ان کے رسم و رواج کو نہیں اپنانا، جو کفار کا طریقہ ہے، جو کفار کے رسم و رواج ہیں، تم نے وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرنے، ان کو نہیں اپنانا۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ، چونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی قرآن کے ماننے والے ہیں، الہامی کتاب ہے ہمارے پاس، اور ہم سے پہلے یہود و نصارہ بھی الہامی کتاب کے مدعی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی الہامی کتاب پہ ہیں۔ تو چونکہ ایک الہامی کتاب اور الہامی دین کے واسطے سے مسلمان یہود و نصارہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، اس لیے قرآن کریم فرقان حمید میں واضح طور پہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ دینی معاملات تو بڑی دور کی بات، یہاں تک کہ ان کی مشابہت اختیار کرنا، جو بعض ثقافتی اور معاشرتی جو ہے وہ اصول ہوا کرتے ہیں، رسم و رواج ہمارے ہوا کرتے ہیں، ان میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ واضح ارشاد قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہود و نصارہ کے ساتھ دلی محبت نہیں رکھنی۔ ہاں، دنیا، رسم و رواج، دنیا داری، بیمار پرسی
ان کا حق اگر تمہارے معاشرے میں یہود و نصارہ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے حقوق اپنی جگہ، ان کو پورا پورا حق حاصل ہے تمہارے درمیان رہنے کا۔ جو حق تمہیں حاصل ہوگا زندگی گزارنے کا معاشرے میں، وہ غیر مسلم کو بھی ہوگا، وہ تمہارے معاشرے میں رہنے والے ایک ہندو اور سکھ کو بھی ہوگا، ایک یہودی اور عیسائی کو بھی ہوگا، ایک پارسی کو بھی ہوگا، وہ سب کو ہوگا۔ لیکن جو دلی محبت ہے وہ تم نے ان کے ساتھ نہیں رکھنی، دلی میلان تمہارا ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر خصوصاً ان کے جو مذہبی معاملات ہیں ان سے تو بڑے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی دوسرے کے مذہبی معاملات کے ساتھ میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو گویا کہ ایک انسان اگر زبان سے نہ بھی کہے تو زبان حال سے اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کے عمل پہ خوش ہوں، حالانکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے۔ گویا کہ ہمارے پاس کیا وہ چیز نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس معاملے میں ہمارے پاس واضح ارشاد موجود نہیں ہے کہ ایک مسلمان کفار کے ساتھ جا کے ان کے مذہبی معاملات کو اپنانے کی کوشش کرے؟ کیا اس بارے میں ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کر دی ہے تو پھر کوئی حق ہمیں نہیں پہنچتا کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر لیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پہ اپنی زندگی میں، حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے اور ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں پوری کائنات کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ہی ہمیں اقلیتوں کے حقوق دکھائے، اور کوئی مذہب آپ دیکھ لیجئے، الہامی مذاہب ہوں، لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے مذہب ہوں، کسی مذہب میں مسلمان کو اتنا حق نہیں دیا گیا جتنا کہ مسلمانوں نے، جتنا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اقوام کو دیا ہے۔ حق کی وضاحت ہی اسلام نے کی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، ان کا بھی اپنا ایک حق ہے، ان کو حق دو گے۔ یہ حق آپ کو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئے گا کہ بطور مسلمان، ہاں بطور انسان حق دیتے ہیں۔ آج عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے دعووں کے علمبردار ہیں وہ، لیکن بطور مسلمان آپ کو حق دینا چاہیں یہ آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گا، نہ تورات میں ملے گا، نہ انجیل میں ملے گا آج کی جو موجودہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلام ہی نے ہمیں سکھائی ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھا دیا، یہود و نصارہ کے ساتھ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور پھر ان کے ساتھ رواداری کیسے رکھنی ہے، اور پھر ان کی جو ہے وہ بعض معاملات میں، مذہبی معاملات میں ان کی مخالفت کیسے کرنی ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو چونکہ شروع سے ہی اسلام کا حکم تھا، عاشورے کا روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ، یہ بڑا ایک مبارک اور مقدس دن ہے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم کس بات پہ روزہ رکھتے ہو؟ ہمارے لیے تو یہ دن مقدس ہے، اللہ کا حکم ہے، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، اے محمد ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہی وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر شکرانے میں روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو فرمایا تم لوگ بھی روزہ رکھا، حالانکہ پہلے سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا تم بھی روزہ رکھو، خود بھی آپ نے روزہ رکھا، لیکن آپ نے ساتھ میں فرما دیا۔ اب دیکھیے اب روزہ رکھنا ان کے ساتھ مشابہت آ گئی۔ حضور نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم نے 2 روزے رکھنے ہیں، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ انہوں نے 1 روزہ رکھا، ہم نے 2 رکھنے ہیں، تاکہ ان میں بھی ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ مخالفت آئے، مشابہت کہیں نہ آ جائے۔ ایک دن پہلے یہ، ایک دن بعد، 2 روزے رکھنے اب سنت ہیں۔ اگر کوئی صرف 1 روزہ 10 محرم کا رکھتا ہے، اگرچہ روزہ ہوگا لیکن یہ مکروہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا اس کا۔ 2 روزے رکھنے سنت ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے معاملات، آپ نے فرمایا مشرکین جو مشرک ہیں وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑھیوں کو پست کرتے ہیں، داڑھیاں ختم کرتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں جو دیگر اقوام ہیں وہ داڑھیاں بھی بڑھاتے ہیں اور مونچھیں بھی بڑھاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم ان دونوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ اب داڑھیاں بڑھانا اور مونچھیں پست کرنا یہ انسان کی ایک طبعی ایک جو ہے خصوصیت ہے، اس کا تعلق طبیعت کے ساتھ ہے، لیکن حضور نے یہاں تک فرمایا کہ داڑھی مونچھ میں بھی تمہاری مشابہت غیر مسلموں کے ساتھ نہ آئے۔ مونچھیں بڑھاؤ اور داڑھیاں جو ہے وہ پست کرو، داڑھیاں جو ہے وہ بالکل ختم کر دو، یہ مشرکین کے ساتھ مشابہت ہوگی۔
اور اگر مونچھیں بھی بڑھائی ہیں اور داڑیاں بھی بڑھائی ہیں تو یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، ان کے مذہب میں یہ طریقہ کار ہے۔ حضور نے فرمایا دونوں کی مخالفت کرو، تم داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو تاکہ دونوں کی مخالفت آئے۔ یہاں تک کہ ہر معاملے میں، ہر موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا، یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے ہر معاملے میں۔ ایک موقع پہ آپ نے اسی طرح کے حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی خاص معاملہ تھا تو یہود بڑے غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہ یہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ تو ہر معاملے میں، یہ تو ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے، ہر معاملے میں۔ اس لیے کہا گیا تاکہ مسلمان کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اس کی بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ شاید ہمارے مذہب میں یہ ہے نہیں، اس لیے ہم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے حقوق اپنی جگہ، غیر مسلموں کو اسلامی معاشرے میں حقوق دینا وہ اپنی جگہ، جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں واللہ آپ خود جو ہے وہ سرچ کر لیں، خود آپ تحقیق کریں، کسی کی بات پہ نہ جائیں۔ اتنے حقوق کسی مذہب نے کسی دوسرے مذہب والے کو نہیں دیے جتنے اسلام نے دیے ہیں۔ اسلام نے یہاں تک کہا کہ جو غیر مسلم تمہارے معاشرے میں رہتا ہے اس کا خون اور تمہارا خون برابر ہے، اس کا خون۔ اس سے بڑی بات اور کچھ ہو سکتی ہے کہ ایک غیر مسلم کا خون اور مسلمان کا خون ایک مسلمان معاشرے میں وہ دونوں برابر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چل پڑیں، ان کے جو ہے وہ مذہبی معاملات ہم اختیار کر لیں، ان کے مذہبی تہواروں پہ، مذہبی دنوں پہ ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ یہ اجازت ہمیں اسلام کم از کم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہندوؤں کے جو ہے وہ ہولی کے تہوار میں ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوں، ان کے ساتھ اس خوشی میں ہم بھی شریک ہوں۔ ان کے ایک مذہبی عید ہے، وہ کریں گے جو کچھ بھی کریں گے، ہمیں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، نہ مبارکباد دینے کی اجازت ہے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم ویلنٹائن ڈے یا ہم اپریل فول یا ان کے ساتھ ہم کرسمس کے معاملات یا جو نئے سال، جو شمسی سال ہے، نئے سال کا جشن منانے میں ہم ان کی جو ہے وہ اتباع کریں۔ اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کم از کم یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم نئے سال کے موقع پہ جو جشن کیا جاتا ہے، 1 جنوری کی رات یعنی 31 دسمبر کے بعد آنے والی رات کو جو جشن منایا جاتا ہے، جس میں نہ کوئی اخلاقی فائدہ ہے اور نہ اس میں کوئی مذہبی فائدہ ہے اور نہ معاشرتی اور نہ کوئی معاشی فائدہ ہے۔ کوئی بتا دے کہ سال کا جشن منانا، جو سال میں لوگ جشن مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر جو ہوتا ہے، اس میں آیا نیو ایئر منانے میں اس رات جو کچھ بھی ہوتا ہے جشن کے نام پہ، کیا اس میں کوئی فائدہ ہے پوری دنیا کے لیے؟ کسی انسان کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کوئی کہہ دے کہ ہاں یہ فائدہ ہے، سال کا جشن منانے کا یہ فائدہ ہے، کوئی کہہ دے، وہ ثواب اور عذاب اور وہ باتیں علیحدہ ایک طرف رکھ دیں۔ ظاہری طور پہ دنیاوی اگر کوئی فائدہ ہے تو پھر تو چلو ہم بھی منائیں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو فضول کام کرنے کا کیا مقصد؟ حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے، جو ایک دن تمہارا گزر گیا، تمہاری زندگی سے کم ہو گیا، تم نے یہ سوچنا ہے میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، اب میں آئندہ کیا کروں گا؟ اب ایک دن جو کم ہو گیا اس میں تو واپس آنا نہیں ہے، تو جب واپس نہیں آنا تو میرا اگلا معاملہ اور میری زندگی کے ایک دن کم ہوا، میرے پاس تو وقت اور بھی کم رہ گیا، اور جب سال گزرتا ہے میری زندگی کا 1 سال جو ہے میری عمر میں کم ہو گیا، میں 1 سال اور قبر کے نزدیک ہو گیا، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ، میں نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نئے سال کے جشن مناتے پھریں، ان کے ساتھ جو ہے ان کی وہ جو ہے وہ غلغپاڑوں میں ہم شریک ہوں، ان کے ساتھ فحاشی اور عریانی میں ہم شریک ہوں، اور ہم اپنی رسم، اپنی ثقافت اور ہم اپنا جو ہے وہ دین سب کچھ بھلا کے یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دیں۔ کم از کم ہمارا دین بھی ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا، اور اگر دین کو ایک طرف رکھ دیں تو اخلاقی طور پہ بھی یہ اجازت ہمیں کوئی نہیں دیتا، اخلاقاً بھی ہمیں یہ کوئی روا نہیں ہے کہ جو اس رات جو کچھ فحاشی اور یعنی پوری دنیا میں ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی اخروی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، صرف اور صرف ضیاء ہیں۔ ہاں اگر کوئی نئے سال کا جشن منانا ہی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پوری رات عبادت میں گزارے، رو کے گزارے، اے اللہ میری زندگی کے 1 سال اور بھی کم ہو گیا، میں کیا کروں گا؟ اللہ 1 سال میں نے اور غفلت میں گزار دیا، اللہ میری زندگی کا 1 سال اور بھی کم ہو گیا، میری زندگی کیا پتہ کتنے اور دن باقی ہیں، آیا میں نے تیاری تو کچھ بھی نہیں کی۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب 40 سال کے ہوئے، انہوں نے کہا 40 سال عمر عزیزت گزشت
اور پھر آگے پورا انہوں نے ایک نظم لکھی جس میں وہ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں کہ ایک شیخ سعدی 40 سال تمہاری عمر کے گزر گئے لیکن اب تک تم میں وہ بچپنے والی عادتیں نہیں گئیں، ابھی تک تم بچے ہی ہو، تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا